کرتی نہیں ہے جب تک وہ اپنے انسانوں پہ پیسہ نہ خرچ کرے. سڑکوں پہ، میٹروں پہ، اورنج ٹرینز پہ پیسے سے قومیں نہیں بنتی. ایشین ٹائیگرز، سارے ایشین ٹائیگرز، ان سب ایشین ٹائیگرز کی آپ ٹائیگر بننے سے پہلے دیکھ لیں اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا. پہلے انسانوں کو ہیومن ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے ہیں، اور وہ پھر لوگ خود ہی اورنج ٹرین چلا دیتے ہیں. لیکن کوئی قوم جو اپنے انسانوں کے اوپر انویسٹ نہیں کرتی آج تک اس نے ترقی نہیں کی. تو اس لیے یہ پختونخوا کے اندر، پختونخوا کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں پر کیپٹا سب سے زیادہ پیسہ ہم نے ایجوکیشن کے اوپر یہ موجودہ حکومت نے خرچ کیا، اور انشاءاللہ اگلے سال اس بجٹ کو اور اوپر لے کے جائیں. لیکن میرا آج آنے کا یہاں مقصد لیڈرشپ، ایک آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ میں سے لیڈرز پروڈیوس کروں. دیکھیں، قومیں لیڈرز، رول ماڈل سے اس طرح قوم بنتی ہے. جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں ان کو دیکھ کے لوگ لیڈر بن گئے. آپ اگر وہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی وہ پیریڈ اسٹڈی کرے ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، اتنے عظیم لوگ اتنے چھوٹے ٹائم میں کبھی نکلے ہی نہیں. وہ پیریڈ اسٹڈی کرے ان کے بعد، یعنی جس طرح ایک سے ایک بڑا عظیم انسان نکلا تو وہ کیا تھا؟ وہی لوگ پہلے تھے. ان کے جانے کے بعد کیا ہوا کہ ہر کوئی لیڈر بن گیا. حضرت بلال جو ایک غلام تھے، پہلے افریقن تھے جو مسلمان ہوئے، انہوں نے 2 کیمپینز لیڈ کی تھی. خود سوچیں کہ ایک کیمپین، یعنی جنرل بننا، ایک کیمپین کو لیڈ کرنا، ایک پوری، اس کے لیے آپ کو ایک ٹریننگ چاہیے. تو ایک غلام بن ایک جنرل بن گیا تو کچھ ہوا ہوگا نا، کچھ اس لیڈر کو اس نے کچھ کیا ہوگا ان لوگوں کے اوپر کہ سب لیڈر بن گئے. 17-18 سال کا محمد بن قاسم یا ہندوستان آ کے سندھ فتح کر لیتا ہے. طارق بن زیاد 13,000 اپنی فوج سے اسپین فتح کر لیتا ہے. کوئی موروکو نکل جاتا ہے، کوئی سینٹرل ایشیا نکل جاتا ہے. خالد بن ولید جیسا کوئی جنرل آیا ہی نہیں. تو کیا تھا وہ لوگ جو ایک دم سب لیڈرز بن گئے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اس لیے غور کریں کیونکہ قوموں کو لیڈرز اٹھاتے ہیں. اور میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے جو فیوچر آپ کا ہے، میں اپنی فیوچر جنریشن کو کوشش کروں کہ آپ میں سے سمجھیں کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے، لیڈر کیسے بنتا ہے. اور لیڈر ہر کوئی بن سکتا ہے. آپ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں، اب سب میں پوٹینشیل ہے لیڈر بننے. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے یوتھ کو تیار کروں کہ آپ میں سے جتنے آپ بیٹھے ہیں، آپ میں سے اگر تھوڑے سے بھی لیڈر نکلا ہے تو یہ قوم کی بڑی برائٹ فیوچر ہے. کبھی اپنے ملک کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا. میں وہ پاکستانی ہوں جس کو بڑی اپرچونٹیز، اور ہمیشہ لوگوں نے کہا کہ باہر رہ سکتا تھا، باہر سٹیزن شپ لے سکتا تھا. کبھی میں نے سوچا بھی نہیں کہ میں پاکستانی پاسپورٹ کو گیو اپ کروں، کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ ہمارا ملک میرا پیسہ میں نے باہر کمایا، پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، سارا میرا پیسہ پاکستان میں، سب کچھ بیچ کے یہاں، کیونکہ میں نے فیصلہ، کبھی بھی میرے ذہن میں یہ سوچ بھی نہیں آئی کہ پاکستان کے علاوہ میں کہیں رہوں گا. اور وہ اس لیے کہ میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں. میں نے اس ملک کو اوپر جاتے دیکھا. اس ملک میں جب امید تھی لوگوں کو کہ
اس کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی mid-60s میں, دی ایشین میریکل. گنر مرڈل تھا جو کہ سویڈن کا نوبیل پرائز ونر تھا. وہ mid-60s میں کتاب لکھتا ہے اور اس کی اینالائز کرتا ہے سارے ایشین ممالک کو. کہتا ہے کہ جو ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے وہ یہ موجودہ پاکستان ہے. اور میرا یہ جو 3 سال کا ایکسپیرینس میں نے پہلے تو خاص 15 سال پھر اس کے بعد ہم گھومنے کو چلے گئے. وہ بھی ضروری تھا پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے. اصل میں 1 سال میں نے پورا اسٹڈی کیا اور میں کتنا پوٹینشیل ہے. میں صرف اپنا حکومت کی بات کروں یا اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں اور ہمیں کدھر ہونا چاہیے. اور اس کا سب سے بڑا ایشو لیڈرشپ. پلیز میں یہاں خواتین بھی بیٹھی ہیں, یہاں نوجوان بھی بیٹھے ہیں, اب سب میں آپ کو بتاؤں گا لیڈر ہوتا کیا ہے, اس کو کیا کوالٹیز. ضروری نہیں کہ وہ سب سے انٹیلیجنٹ ہو, سب سے پڑھا لکھا ہو, سب سے پیسے والا ہو. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو اپنے آپ کو سب سے پہلے آپ کو سب فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. لیکن جب وہ اپنی میں کا غلام بن جاتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. جانور تو کھا کے پیٹ بھرتا ہے, اس کے بعد وہ اس کے سامنے شیر کے سامنے ہرن پھرتے رہے, اسے پرواہ نہیں ہوتی, کھا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کا. وہاں تو پیٹ ہی نہیں بھرتے جانور سے, کیونکہ جب انسان میں انسانیت نہ ہو وہ عقل مند جانور رہتا ہے.